جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ دو دنوں کے بعد ہے جب اس دوران ضلع شاہ کی ہلاکت کا معاملہ ہوا، اور پھر جو اسلام لاہور میں جو ریلی تھی اس کے اوپر جو ہے تشدد کے واقعات ہوئے، اور پھر بہت کچھ ان 2 دنوں کے اندر ہوا ہے۔ خاص کر کے یہ جو پی ٹی آئی ورکر ضلع شاہ کی ہلاکت کا معاملہ ہے، یہ بہت ہی ایک سنگین معاملہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اس کی جو مختلف کڑیاں ہیں وہ دیکھی ہیں، اور مختلف جو بیانات اور سوشل میڈیا کے اوپر جو تصویریں، اور جو پھر ٹائم لائن، اور پھر آج آئی جی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ پریس کانفرنس، اور پھر عمران خان صاحب کا اب خطاب، اور عمران خان صاحب کا کل جو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ خطاب تھا، وہ تمام سننے کے بعد ایک سوچی سمجھے طریقے سے ہم آج اس معاملے کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک قتل کا معاملہ ہے، ایک معصوم جان کا معاملہ ہے، ایک ایسے شخص کے قتل کا معاملہ ہے جس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بے قصور بے گناہ شخص تھا جو کہ مارا گیا، اور کسی اپنے ماں باپ کا وہ بیٹا تھا، اور اس کے جو بھی ایفیلیشن اس کی سیاسی جماعت کے ساتھ تھی، وہ جس طرح کا بھی کارکن تھا، لیکن اس کے نظریات کا کوئی قصور نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا جاتا، یا وہ مارا جاتا، یا وہ حادثے کا شکار ہوتا، یا میں مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھ کسی طرح کے کنکلیوژن پہ ہم جو ہے وہ اس میں نہیں جا رہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ غور طلب ہے، یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر بہت سے سوالات ہیں، یہ ایسا معاملہ ہے جس کے کنکلیوژن کے اوپر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ کچھ اپریہنشنز ہیں، کچھ سوالات ضرور ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ضلع شاہ یا علی بلال، یہ شخص جو ہے یہ ایک نوجوان لڑکا جو کہ عمران خان صاحب کی محبت میں بھی بہت گرفتار تھا، ان کا فالوور تھا، جیسے کہ عمران خان صاحب کے فالورز بہت سے ایسے ہیں جو کہ دل و جان سے ان کو چاہتے ہیں، ان پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو معلومات اکٹھی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سادہ ملنگ طبیعت کا، اور ایک جسے کہنا چاہیے بہت ہی یعنی کہ مینٹلی معصوم آدمی جسے کہنا چاہیے وہ تھا، بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ دنیا داری میں اور اس طرح میں نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مستقل میڈیا کی توجہ کا مرکز بھی تھا زمان پارک کے باہر، جہاں کہ عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے تھے وہ روز اکٹھے ہوتے تھے ان کی گرفتاری کا سن کے، اور ویسے بھی وہاں پہ کیمپس لگے ہوئے تھے، ہر لوگ جو ہے وہاں بیٹھے رہتے تھے، تو ضلع شاہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو کہ وہاں پہ بیٹھا رہتا تھا، ہر وقت موجود ہوتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کو ملیں، اس سے ملاقات کریں، اس پہ ایک نظر کرم کریں، یا اس کو ایک طرح سے تھوڑی سی توجہ دیں، تو اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ موجود رہتا تھا۔ ضلع شاہ کو میڈیا بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ جانتا تھا، یعنی جتنے بھی ٹی وی رپورٹرز وغیرہ جاتے تھے تو وہ اتنا پرومیننٹ تھا، اور وہ اتنا جذباتی کارکن تھا، اور وہ اتنا جنونی کارکن تھا کہ لوگ جو ہیں یا میڈیا جو ہے وہ ان کی نظر سے نہیں بچ سکا۔ تو اس کی جو ایک پریزنس ہے اس کو آپ ضرور مد نظر اس کیس میں رکھیے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، جس کسی نے بھی یہ یعنی اگر یہ قتل ہے، اگر یہ ہلاکت ہے، اگر یہ پولیس نے مارا ہے، اگر کسی خود تحریک انصاف پہ جو الزام آ رہا ہے وہ درست ہے، یا کوئی تیسری قوت ہے جس نے کہ اس کا فائدہ اٹھایا ہے، تو اس نے یا اس معاملے کے اندر اس کو توجہ اس لیے بھی مل رہی ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ آئیکن تھا، یعنی کہ وہاں پہ سب کی نظروں میں رہتا تھا، اور لوگ اس کو پہچانتے تھے، اور لوگ اس سے پیار بھی کرتے تھے۔ تو خدا نہ خواستہ جو حادثہ جو ہوا ہے اس وقت، ظاہر ہے کسی کے ساتھ بھی ہوتا تو یہ المناک تھا، لیکن ضلع شاہ کا حادثہ جو ہے وہ اس لیے لوگوں کو یاد رہ گیا کیونکہ یہ شخص ایک سادہ شخص تھا، سادہ طبیعت شخص تھا۔ اب میں خیال ہے اس کو اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی جس نے اگر کسی نے ٹارگٹ کیا ہے تو یہ سوچ کے کیا ہے کہ جب اس کو کچھ ہوگا تو یہ زیادہ نظروں میں آئے گا، اور اگر یہ حادثہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک المناک حادثہ ہے، اور ہر دو صورتوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے اوپر جو اس سے پہلے، یعنی کہ جو آج آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس تھی، یا جو ٹائم لائن آئی ہے اس کالی ویگو گاڑی کی، اس سے پہلے جو معاملات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں،
اور یہ جو سوالات تھے یہ اٹھائے جا رہے تھے کیونکہ ایک یہ کنفیوژن تھی کہ اس کو جو گرفتار کیا گیا تو یہ گرفتاری اس کی جو تھی وہ شاید 25 مئی کو بھی یہ اریسٹ ہوا تھا، تو اس وقت کی ویڈیو تھی جو کہ وین کے اندر تھی. لیکن یہ کنفیوژن جو ہے وہ کسی حد تک حل ہوئی. ہم نے دنیا ٹی وی کے اوپر ہمارا جو بھائی ہے، دوست ہے اجمل جامی، اس کی ہم نے جو ویڈیو دیکھی، اس کا جو ہم نے اس کے جو سوالات اس نے اٹھائے تھے، اس میں جو دنیا ٹی وی کے رپورٹر کے مطابق اس نے بتایا وہ یہ تھا کہ یہ جو لڑکا ہے یا یہ جو نوجوان ہے ذلے شاہ، یہ گرفتار ہوتا ہے اور 5:30 بجے تک یہ شخص جو ہے یہ پولیس کی حراست میں رہتا ہے. تو اس کا مطلب، اور 7 بجے جب یہ ویگو گاڑی میں ڈال کے لے جایا گیا ہے تو اس کی ہلاکت کی تصدیق ہوتی ہے. تو 5:30 سے لے کے 6:30 بجے تک کا جو وقت ہے، یعنی کہ جو ہمیں کیمرہ رپورٹس نظر آ رہی ہیں اس میں 6:23 یا 24 پہ یہ ویگو گاڑی میں نظر آتی ہے ہمیں کہ یہ مختلف جگہوں سے گزرتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ تقریباً 7 بجے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کی ایمرجنسی کے اندر تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ذلے شاہ کا انتقال ہو چکا ہوا ہے یا یہ جاں بحق ہو چکا ہے. تو یہ جو بیچ کا ٹائم ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ ذلے شاہ اس وقت کہاں تھا، اس کو یہ حادثہ جہاں پہ پیش آیا ہے مبینہ طور پر جو حادثہ ہے یہ حادثہ تھا، اس کو کسی نے ہٹ کیا ہے جان بوجھ کے، اس کو کسی نے تشدد کیا ہے، جو کہ رپورٹ بھی مبینہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے ابھی تک اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر مختلف نشانات تھے. اور اسی طرح سے یہ سوال بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ ویگو گاڑی جو کہ ایک پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں سینٹرل پنجاب کے راجہ شکیل، یہ ان کی گاڑی ہے، یہ ڈرائیور ان کا ڈرائیور ہے. جو لوگ رہا ہوئے ہیں ان کا بھی سٹیٹمنٹ ویڈیو پہ آ چکا ہے کہ ہم گاڑی کے اندر تھے، پھر ہمیں رہا کر دیا گیا تھا، ہم باہر نکل گئے تھے. یعنی یہ تصدیق ہو گئی کہ پولیس کی حراست سے یہ لوگ جو تھے وہ بحفاظت نکل آئے. جو اب تک کی جو معلومات ہیں میں اس کے مطابق بتا رہی ہوں. تو جب یہ وہاں سے نکلے ہیں اس گاڑی میں سے، مختلف جو بیانات ہم نے سنے اس میں کسی نے کہا کہ جی ہمیں واش روم جانا تھا، ہمیں پیشاب آیا تھا، اور ہم نے ان کو کہا کھول دیں، اور پھر ہمیں گاڑی ایک کیمرے کے اوپر نظر بھی آتی ہے کہ وہ رکتی ہے پولیس وین جو ہے، اور وہاں سے لوگ ان سب نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا، ہم نکل آئے اور ذلے شاہ ہمارے ساتھ تھا. اور اس کے بعد یہ حادثہ ہے، وہ تصویر بھی ہم نے دیکھی کہ جہاں پہ مبینہ طور پر وہ گاڑی وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ذلے شاہ کو جو ہے وہ گاڑی ہٹ کرتی ہے، اور پھر وہ جہاں زیب ڈرائیور کا جو کہ راجہ شکیل کا ڈرائیور ہے اس کا بیان سامنے آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہماری گاڑی سے ہٹ ہوئی تھی اور ہم کھانا کھانے جا رہے تھے اور ہم نے گاڑی پارک کرنی تھی کسی روڈ کے اوپر، نام لے رہے ہیں. تو یہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی کا حادثہ تھا اور ہم اس کو لے کے ہاسپٹل گئے جہاں پہ تصدیق ہوئی کہ یہ اب ہلاک ہو گیا ہے. اور جب یہ ہو گیا یہ معاملہ تو پھر ہم نے جو ہے وہ راجہ شکیل کو بتایا. پھر راجہ شکیل کا کہ فون سے جو آڈیوز ملی ہیں کہ وہ پیغام دے رہا ہے، یاسمین راشد صاحب کو کہہ رہا ہے، وہ اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو انفارم کرتا ہے کس طرح سے حادثہ ہو گیا ہے، اور پھر وہ اس کو بلایا جاتا ہے اگلی صبح، پھر وہ وہاں پہ جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے. لیکن یاسمین راشد صاحبہ جو ہے مبینہ طور پر وہ اس کو ڈیل کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم گھر جاؤ جہاں زیب ڈرائیور کو، اور تم اپنا حلیہ شلیہ تبدیل کرو، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، سنبھال لیا جائے گا. یہ راجہ شکیل صاحب جو ہے وہ اپنے ڈرائیور کو انسٹرکشنز جو ہے وہ پھر وہ دیتے ہیں. تو اب یہ کہانی جو ہے یہ کافی الجھی ہوئی کہانی ہے. اگر تو کسی نے اس کو، کیونکہ اب اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب کے اوپر بھی ایک اسی مطلب قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ ہوتی ہے، اگر تو یہ کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کہ چاہے کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ ایک انارکی پھیلے یا پاکستان میں انارکی پھیلے، وہ کوئی بھی کوئی بھی لاش کے اوپر جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب پولیس جو اپنی ٹائم لائن دے رہی ہے، پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری کی ساری ٹائم لائن موجود ہے کیونکہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے پاس وہ ایویڈنس ہے،
وہ گاڑی کس کی ہے وہ بھی پتہ چل گیا، وہ ڈرائیور کون تھا وہ بھی پتہ چل گیا، وہ ڈرائیور تسلیم کر رہا ہے وہ بھی پتہ چل گیا، وہ ہلاکت کی تصدیق کر رہا ہے وہ بھی پتہ چل گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں یاسمین راشد کے ساتھ، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مارا گیا ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ نہیں یہ تو پی ٹی آئی نے خود وہ کیا ہے اور تشدد کیا گیا ہے تو ادھر سے ہوا ہے، یعنی مختلف دعوے ہیں۔ لیکن سوال جو میں سامنے آپ کے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ 5:30 سے جو بھی 6 یعنی آدھے گھنٹے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، کیونکہ اس کے بعد تو ہمیں وہ گاڑی کی موومنٹ تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ بنتا ہے ٹائم، اس میں ذلِ شاہ کا پتہ لگایا جائے کہ وہ کہاں تھا۔ پھر یہ سوال ہے کہ وہ جو گاڑی ہٹ کرتی ہے یا جو ڈرائیور مان رہا ہے کہ اس کو اس کی گاڑی سے ہلاکت ہوئی ہے ذلِ شاہ کی، وہ گاڑی جو ہے وہ یہ پتہ کرایا جائے کہ وہ واقعی حادثہ تھا یا وہ ایک باقاعدہ سازش تھی جس کے تحت اس کو قتل کیا گیا ہے یا اس کو مارا گیا، اور یہ کون ہو سکتا ہے اس کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ تشدد کے نشان ہیں اس کے جسم کے اوپر، تو یہ بھی پتہ لگایا جائے کہ آیا واقعی یہ حادثہ تھا یا کسی نے اس کو تشدد کا کر کے جو ہے وہ قتل کر کے وہاں پہ پھینکا تھا، کیونکہ حادثے میں اتنے نشانات جسم پہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اب 2-3 بڑے اہم سوال ہیں کہ پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم لائن بھی موجود ہے اور وہ انہوں نے دکھا بھی دی ہے، گاڑی کس کی ہے وہ بھی پتہ چل گیا ہے، ڈرائیور کون تھا وہ بھی پتہ چل گیا ہے، اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ پولیس نے اس کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اور کون سی ایسی قوت ہو سکتی ہے جو کہ ذلِ شاہ کی ایک جو شخصیت تھی یا اس کی جو سادگی تھی اور جو اس کی میڈیا کے اوپر میڈیا کی اس کے حوالے سے اٹینشن تھی، اس کا وہ فائدہ اٹھا کے اس کو ایک کیس کے طور پہ جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ معمہ ضرور حل ہو جائے گا، اور یہ ایک خون ناحق ہے، یہ ایک معصوم آدمی کا قتل ہے۔ یہ بالکل اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، عمران خان صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے، اور یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ اگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ سب کچھ کیوں پلان کیا گیا، یہ لیٹس پلے ود اٹ والی معاملہ کیوں ہوا، اور اگر یہ پولیس کے حراست میں یا اس کے بعد کسی اور نے اس کو جو ہے وہ اٹھا کے مارا ہے تو اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن کے اوپر جو ہے یا جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ یہ احاطہ کرے کہ وہ کون ہو سکتا ہے اور اس ٹائم پیریڈ میں کہاں کس جگہ پہ، کیونکہ یہ کوئی اتنا خفیہ بات نہیں تھی، 6-6:30 بجے کوئی اتنی ڈارک اتنا اندھیرا نہیں ہوتا، اور لاہور تھی اور لاہور کی سڑکیں تھیں اور یہ بہت بزی روڈز ہیں، بہت مصروف شاہراہیں ہیں، یہاں پہ یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی۔ تو میرا خیال ہے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور کسی کو بھی کوئی بھی، وہ حکومت کے لوگ ہوں، وہ تحریک انصاف کے لوگ ہوں، کسی کو بھی اس معصوم شخص کی لاش پہ جو ہے وہ سیاست کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ ایک اہم جو ہے وہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بہرحال اللہ کرے ذلِ شاہ کو انصاف ملے، اس کے خاندان کو انصاف ملے۔ آخر میں نقصان تو صرف ماں باپ کا ہوا ہے، والدین کا ہوا ہے، بہن بھائیوں کا ہوا ہے، تو اللہ کرے کہ ان کو انصاف ملے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔